السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ وہ نوجوان جو 300 سالوں تک ایک غار میں سوئے رہے، اس طویل نیند کے بعد وہ دوبارہ کیسے بیدار ہوئے؟ کیا ان کی اس نیند کی تشریح سائنسی علوم کے ذریعے کی جا سکتی ہے؟ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس عمل پر مجبور کیا کرتی۔ اس دور میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو بڑا ظالم تھا۔ جو کوئی بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا وہ اس کو قتل کر ڈالتا۔ اس شہر میں جس کا نام افسوس تھا، وہاں پر کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو ایمان والے اور نیک لوگ تھے۔ کینوس ان کے ایمان کا پتہ چلا تو انہوں نے دربار میں بلایا اور انہیں مجبور کیا کہ بتوں کی پوجا کریں، لیکن انہوں نے شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے دین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چونکہ وہ بادشاہ اور اس کی فوج سے لڑنے کی ہی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا وہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شہر سے نکل کر وہ ایک پہاڑ کے قریب غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، لہٰذا بادشاہ دقیانوس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر اسی حالت میں سوتے رہے اور اس طرح 300 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ انہیں موت آئی، نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ اب 300 سال بعد دقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی بادشاہ حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں بدروس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن روم کے لوگ ایک فطرے میں پڑ چکے تھے۔ دراصل وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ 300 سال کے اس طویل عرصے کے بعد جب غار کی دیواریں گر گئیں تو یہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ شاید ہم یہاں ایک دن یا اس سے بھی کم مدت سوئے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھی جس کا نام یم لیخا تھا اسے بازار بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لائے۔ یم لیخا اپنے زمانے کے سکوں کو لے کر بازار میں آئے اور بازار میں موجود ایک دکاندار کو دیا تاکہ کچھ نان خرید سکے، لیکن جب دکاندار نے سکے کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یم لیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ سپاہیوں نے جب یم لیخا سے خزانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ہی سکہ ہے۔ پھر انہوں نے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے جواب دیا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں لیکن سینکڑوں سال پہلے اس نام کا بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ یم لیخا حیران اور پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کل ہی اس نے اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپے ہیں۔ سپاہی اور بہت سارے لوگ یم لیخا کے ساتھ اس غار کے قریب گئے، یعنی کہ یہ وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر واقعی ہی لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا۔ اس کی خبر جب بادشاہ بدروس کو ہوئی تو وہ بھی فوراً امراء اور علماء کے ساتھ غار کے قریب آیا۔ بدروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا تھا، اور 300 سال پہلے بت پرستی سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اسی غار میں بند کر دیا گیا تھا۔ بدروس نے جب انہیں دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ لوگوں کے لیے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور آ جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے لوگوں کو خیر بات کہا اور بادشاہ کو دعا دی اور واپس اس غار میں جا کے سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے انہیں موت دے دی۔
بلا شبہ اصحاب کہف کا اتنی مدت تک غار میں سوئے رہنا اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ تھا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان 300 سال تک سو کر کیسے زندہ رہ سکتا ہے اور اس دوران ان کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ لیکن جدید سائنس کی نئی تحقیق و دریافت اصحاب کہف کی اس واقعے کی صداقت کرتی ہے اور حیران کر دینے والی تشریح بیان کرتی ہے۔ دراصل جدید سائنس کے مطابق ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے دنیا کی تقریباً 2000 جاندار موسم کی سختی، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے ایک لمبی نیند سوتے ہیں۔ اس لمبی نیند کو سائنٹیفک ٹرم میں ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ ہائبرنیشن کے اس عمل میں دل کی دھڑکن 95% آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈ کے بجائے منٹ میں چلتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو کر کم ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن میں جاندار اپنے جسم کی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے جسم میں موجود اپنی ہی چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس دوران کسی زندہ جاندار کا میٹابولزم نہایت سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی قسم کے چوہے، چمگادڑ، گلہری، سانپ، سنیل، چیونٹی اور ریچھ کے کئی نسل شامل ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والے جاندار بہت زیادہ کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اپنے اندر چربی بنائیں جو انہیں لمبی نیند کے اندر توانائی دے۔ عام طور پر جاندار ہائبرنیشن کے اس عمل کو سردیوں کے موسم میں کرتے ہیں کیونکہ اس موسم میں شکار اور غذا کم ہو جاتی ہے۔ آج تک کا سب سے لمبا ہائبرنیشن کرنے والا جاندار ایک چمگادڑ ہے جو 344 یعنی کہ 344 دن تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سویا رہا۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں پر جانچ کے دوران دیکھا گیا کہ ان کے ڈی این اے کے ٹکڑے جو سیلز کے کروموسوم کے کنارے پر پائے جاتے ہیں وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران انہیں نہایت سست رفتاری کے ساتھ کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو اگر آسان لفظ میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانوروں کی عمر تقریباً بڑھنا رک جاتی ہے۔ انسانی تہذیب کی اگلی صدی سپیس ٹریول کی صدی ہونے والی ہے، جس میں سائنس اس چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کرے گی کہ ہم انسان پہلے چاند، پھر مارس اور پھر سولر سسٹم کے دوسرے پلانٹس پر انسانی آبادی بسائیں گے، لیکن ان سیاروں تک پہنچنے کے لیے انسان کو مہینوں بلکہ سالوں کا وقت لگ جائے گا۔ لہٰذا انہیں لمبے سفر کو ممکن بنانے کے لیے ہائبرنیشن کے اس عمل کا استعمال کرنا ہوگا جو اس کے لیے موزوں ہے، جس میں انسانوں کو اسی اسپیس شپ کے اندر کئی سالوں تک بہت کم غذا دے کر ڈیپ فریج میں رکھا جا سکتا ہے اور پھر دوسرے سیاروں پر پہنچنے کے بعد انسان ہائبرنیشن کے اس پروسیس سے باہر نکل آئے گا۔ سائنٹسٹ کئی سالوں سے انسانوں کو ہائبرنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناسا اور ESA جیسے اسپیس ایجنسی کئی سالوں سے ہائبرنیشن کے طریقوں کو ایجاد کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اگر سورۃ الکہف کے ان آیات پر غور کریں جو اصحاب کہف کی طویل نیند کے بارے میں بتاتی ہے تو ان کے مطابق ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کان پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو وہ ان کے غار کے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو بائیں طرف اکڑ جائے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں ہے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، دہشت میں آ جاتے۔ ان آیات کے متعلق اللہ نے اصحاب کہف کے کانوں میں نیند کا پردہ ڈال دیا تھا جو ہماری اندرونی کانوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ کان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سوتے وقت انسان کو کسی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، مگر اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ نے اس حصے کو بند کر دیا تھا۔ ان آیات کے مطابق سورج کی روشنی غار کے اندر نہ پڑتی تھی اور وہ کترا کر نکل جاتی تھی۔ دراصل سورج کی روشنی انسانی جلد پر پڑنے سے ریڈیکل مالیکیول میں اضافہ کرتی ہے جس سے انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، یعنی
غار پورے 300 سالوں تک ٹھنڈی رہی اور سورج کی شعاعیں ان کے جسم پر نہ پڑیں۔ سائنس کے مطابق اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو خون کی سرکولیشن رکنے کی وجہ سے جسم پر زخم اور طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے مطابق اللہ کی قدرت سے اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلاتی جاتی رہی ہے، لہٰذا وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کے مطابق اگر آنکھیں زیادہ عرصے تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹکس کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا لمبے عرصے تک سونے کے لیے آنکھوں کا بار بار جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع نہ ہو۔ قرآن مجید کے مطابق تم اگر انہیں دیکھو تو لگے وہ جاگ رہی ہیں، یعنی وہ آنکھیں جھپک رہے تھے حالانکہ وہ سو رہے تھے، یعنی اللہ کی قدرت سے اصحاب کہف اس طویل نیند کے دوران آنکھیں جھپکاتے رہے اور اس طرح ان کی آنکھیں اندھی ہونے سے محفوظ ہوگی۔ جدید سائنس کے ہائبرنیشن پر آج ہی وہ تحقیق ہے جو اصحاب کہف کے واقعے پر پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی طویل نیند کے بعد بیداری اور موت کے بعد کی زندگی میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔